हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मेरा नाम आसिफ है। आप देख रहे हैं मेरा रिएक्शन टीवी। और आज हम एक वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। ये डॉक्टर असरार अहमद, मौलाना डॉक्टर असरार अहमद की प्रेडिक्शन है जो उन्होंने अपनी वसाल से कुछ अर्सा पहले की थी। और चलते हैं वीडियो की तरफ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा सतकूनु फितनतुन, अनकरीब एक बहुत बड़ा फितना रूनुमा होगा। हुजूर ने खबर दी फितने की। हजरत अली फरमाते इस पर मैंने अर्ज किया, कुल तो मैंने अर्ज किया मल मखरजु मिनहा या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा। देखिए ये लिखा हुआ एग्जिट, निकलने का रास्ता। और आमतौर पर आपने देखा होगा बड़े हॉल्स में ये सुर्ख रोशनी होती है, इसमें उसका एहतमाम किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता को हादसा हो जाए, लोगों को मालूम हो निकलने का रास्ता कौन सा। ये मखरज है। हुजूर ने खबर दी कि फितना होगा। तो देखिए मैं एक बात अर्ज किया करता हूं, जरा तवज्जो कीजिए। हमारा हाल क्या है, हम बड़े रैशनलिस्ट किस्म के लोग हैं। ये जमाना रैशनलिज्म का है। अगर हम होते तो क्या पूछते, वो फितना क्या होगा, क्यों होगा, कहां से आएगा। हमारे सवाल ये होते, कब आएगा, क्यों, कहां, कब, कैसे। इन सब की हैसियत इल्मी सवालात की है। भाई कब आएगा एक इल्म है, कैसे आएगा इल्म है, कहां से आएगा इल्म है। लेकिन असल जो अमली एतबार से अहमियत वाली शय है, बचाव का रास्ता कौन सा होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बताइए हम। मल मखरजो मिनहा या रसूल। हजरत अली ने ये नहीं पूछा फितना क्या होगा, कहां से आएगा हुजूर, क्यों आ जाएगा, कब आ जाएगा, नहीं। मल मखरजो मिनहा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि जब वो फितना रूनुमा होगा तो निकलने का रास्ता कौन सा होगा। इसका जवाब है, इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब है वो मखरज। ये किताब है कि जिसको थामोगे तो फितनों से महफूज रहोगे। उसके बाद आप फरमाते हैं फीह नबअ मा क़ब्लकुम व ख़बर मा बअदकुम व हुक्म मा बैनकुम। इसमें तुमसे पहलों की भी खबरें मौजूद हैं, आद और समूद और कौम नूह और कौम हूद और कौम लूत और कौम सालेह और आले फिरौन। ये कौन है, मन क़ब्लकुम, तुमसे पहले। व फीह खबर मा बअदकुम, जो कुछ तुम्हारे बाद होने वाला है उसकी खबरें भी मौजूद हैं। लेकिन वो कैसे होंगी, वो बिटवीन द लाइन्स होंगी, वो बैनुस सुतूर होंगी। उनके लिए इंसान को, आपको मालूम है कि भारत में सुतूर होती है और एक दरमियान में होता है, उनके कुछ लिखा हुआ नहीं होता। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। कुरान में बाद में आने वाले हालात भी दर्ज हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे कि पिछले हालात दर्ज हैं। उसके लिए जरा इन डेप्थ पॉन्डरिंग ओवर, गौर व फिक्र और तदब्बुर की जरूरत होगी। वह हुक्म मा बैनकुम, और जितने इख्तिलाफात तुम्हारे अंदर पैदा होंगे ता क़याम क़यामत, उन सब का फैसला भी इस किताब में मौजूद है। वह हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन वह हुवा ज़िक्रुल हकीम। यही तो है, वह हुवा सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। और कौन सा, यही कुरान तो है। हर रकत में कहते हो इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, और कुरान दिया हुआ है उस पर गौर नहीं करते। अजीब तमाशा है हमारा। नमाज की हर रकत में इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, और हुजूर फरमाए वह हुवा सिरातुल मुस्तकीम। सिरातुल मुस्तकीम ये कुरान ही तो है। अज़्ज़िक्रुल हकीम ये कुरान ही तो है। वह हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, और यही है अल्लाह की मजबूत रस्सी। आपने कारी साहब से वो आयत सुनी सूरह आले इमरान की, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से मिलजुल कर थामो और तफरके में मुब्तला ना हो। तफरका होगा तो क्या होगा, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज आपको मालूम है दुवल अरब अगर ये यकजा हो जाए, एक दिन के लिए इसराइल कायम नहीं रह सकता। अमेरिका नहीं, अमेरिका का बाप उसे कायम नहीं रख सकता। अगर उम्मत अरब ही जमा हो जाए, आलम इस्लाम तो बड़ी शय है। जो वसाइल इनके पास है, जो अल्लाह ताला ने इनको नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन इफ्तराक, इंतशार, इख्तिलाफ, जत्थेबंदी, ग्रोहबंदी, धड़ेबंदी, उसने इसराइल का खंजर इनके सीने में पैवस्त किया हुआ। इसलिए कि फतज़हब रीहुकुम, अगर तुम इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आज वो हवा उखड़ चुकी है। तो फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ मिलजुल कर थामो और तफरके में मत पड़ो। हुजूर फरमा रहे हैं वो अल्लाह की रस्सी कौन सी, हुवा हब्लुल्लाहिल मतीन, यही कुरान है अल्लाह की मजबूत रस्सी।
علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے. علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام. میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں. میرا کام اور کچھ نہیں ہے. موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا, دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے. یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے, یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے. گوہر دریائے قرآن سفتام. اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں. از یک آئینی مسلمان زندہ است, پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست. مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے. یہ آئین قرآن جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے, جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا, کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں, ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے. قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے. اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے. اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے. حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے. 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا. اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا, لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا. یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے. کیا 2 یمن موجود نہیں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہیں, 2 ویتنام نہیں ہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی, اور دوہرا صدمہ ہے, اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا, اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی. انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا. یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے, اس کو آئین نہیں بنایا. ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری, ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا, لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے. ان بطش ربک لشدید, وہ ہم پر کوڑا برسا ہے. تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے. اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے. لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے, جو ہمارے لچھن ہیں, جو ہمارا طرز عمل ہے, جو ہمارے لیل و نہار ہیں, جو ہمارا انداز ہے, اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر, جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں, اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے. لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا. صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی, کمر کسنی ہوگی. ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو, ایک نئی تعمیر, ایک عزم, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے. بہرحال عرض یہ کرنا تھا. اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است, پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست. تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ, حبل اللہ یہی قرآن ہے. یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی, پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم. ایک 3 جملے اور سن لیجئے. هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد. یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے. ولا تنقضی عجائبہ, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے, اب مزید ہیرے نہیں ہیں. نہیں, علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے. ضرورت صرف کھودنے کی ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا, آج کا قرآن کھودنا ہوگا.
آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی. قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی. ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے. اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں. لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے. آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے. بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے. اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجئے، تناول فرمائیے ذرا یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا. یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے. ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے گی، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے. کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے. لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوگی. دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، 2 دفعہ پڑھ لیں گے، 3 دفعہ پڑھ لیں گے، 4 دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا. لیکن یہ کتاب وہ ہے. امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ اجماع کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی سند ہے، دلیل ہے؟ سب مانتے ہیں کہ اجماع جو ہے سورس ہے قرآن کے اسلامی قانون کی، جس پر کہ امت کا اجماع ہو جائے. تو کہتے ہیں میں نے 300 مرتبہ قرآن پڑھا اول سے آخر تک صرف اس دلیل کی تلاش میں. 300 مرتبہ مجھے نہیں ملی. 301ویں مرتبہ جب پڑھ رہا تھا مجھے روشنی مل گئی. وہ یبتغی غیر سبیل المومنین کے جو الفاظ آئے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، جو کوئی شخص مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا ہم اسے اسی کے حوالے کر دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے. معلوم ہوا مسلمانوں کا جس پر اجماع ہو جائے اس کو بھی ایک سند حاصل ہے. یہ مسلمانوں کا مجمع علیہ ایک راستہ ہے، اس کو بھی ایک سند اور دلیل کی حیثیت حاصل ہے.